کشان خود کو بدلنے کی بجائے، خود کو سدھارنے کی بجائے اب ایک اور نئی سازش سراج صاحب اور ان کی بیٹیوں کے خلاف چلنے لگا ہے۔ پھر سراج صاحب کو جیسے ہی خبر معلوم ہوتی ہے کہ اب کشان عاشر کے پاس جانے لگا ہے اور عاشر کے کان دھرنے لگا ہے بطول کے خلاف، یعنی بطول کا بھی گھر خراب کرنے لگا ہے، تو سراج صاحب فوراً سے کچن میں آتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہنے لگتے ہیں کہ اب کم بخت کشان پتہ نہیں کیا چاہتا ہے، کیوں ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ ہماری ایک بیٹی نہیں بلکہ دونوں بیٹیوں کو برباد کرنے لگا ہے، پتہ نہیں انہیں یہ سب کر کے کیا ملتا ہے۔ ایسے کم بخت لوگ دوسروں کی بیٹیوں کی زندگی برباد کر کے پتہ نہیں خود کیسے سکون سے رہ لیتے ہیں، مجھے تو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ کشان وہاں جا کے عاشر کے آفس میں بطول کے ساتھ اٹیچ ہونے لگتا ہے اور اس سے گپ شپ کرنے لگتا ہے، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا ہے کہ عاشر کشان سے بہت زیادہ نفرت، کشان کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس نے اس کی بارات والے دن ہی عزت خراب کی ہوتی ہے پوری برادری کے سامنے، اس کی دلہن بنی ہوئی کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا کر لے جاتا ہے، پھر اب بطول سے بھی جان بوجھ کے اٹیچ ہونے کی کوشش کرتا ہے تاکہ عاشر یہ سب دیکھ کر بطول کو بھی فارغ کر دے اور بطول کی زندگی بھی اچھی طریقے سے برباد ہو سکے۔ جبکہ بطول کے والدین کشان کی یہ سازش کا اندازہ لگا کر بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہونے لگتے ہیں کہ اب پتہ نہیں یہ لڑکا ہمیں اور کتنا برباد کرے گا اور کتنا ذلیل کرے گا۔ دوسری طرف ساحل بھی کشان کی یہ ساری حرکتیں دیکھ کر، اس کی چالاکیاں دیکھ کر اندازہ لگانے لگتا ہے کہ ضرور کشان اب ایک اور نئی سازش کی طرف بڑھنے لگا ہے، تو ساحل کو بھی کشان سے بہت زیادہ نفرت ہونے لگی ہے، وہ تو کشان پر بہت زیادہ غصہ کرنے لگتا ہے۔ جبکہ کشان جیسے ہی عاشر کے جا کر کان دھرنے لگتا ہے تو عاشر بھی کشان کی ان ساری باتوں کو ماننے لگتا ہے اور ان کی باتوں پر یقین کرنے لگتا ہے۔ ساحل یہ سب دیکھ کر اور زیادہ مزید غصے میں آنے لگتا ہے، کیونکہ ساحل تو سب اس کی سٹوری سمجھ چکا ہوتا ہے کہ کشان آخر چاہتا کیا ہے، کیوں یہ سب کر رہا ہے، اور کہیں کشان کا یہ مشن بھی کامیابی حاصل نہ کر لے، کیونکہ بطول کی زندگی کا سوال ہوتا ہے۔